بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر 2 خودکش حملوں میں اس وقت تک اطلاعات کے مطابق 13 کے قریب شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے آج آپ کو اپڈیٹ کریں گے، کابل سے کوشش کریں گے کہ آپ کو اپڈیٹ لے کے دیں، اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا آج وزیر اعظم پاکستان نے 3 سال مکمل ہونے پر اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور انتہائی اہم باتیں بھی پریس کانفرنس میں کیں، اپنے خطاب میں کیں، اس کا ذکر ہوگا۔ اور ساتھ ہی آج پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ جماعت اسلامی پاکستان 80 سال کی ہو گئی، آج وہ 80واں یوم تاسیس منا رہے ہیں اپنا۔ اس تمام عرصے میں کیا کھویا کیا پایا، اس پر کریں گے بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، کابل کا ایئرپورٹ اگر آپ خود ہمیں خبروں میں نظر آ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں کہ سب امریکنز جو ہیں ان کے قبضے میں ہے، تمام سیکورٹی فورسز ہیں، اور اس کے باوجود وہاں پہ یہ والا واقعہ دہشت گردی کا ہو جانا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ موٹیو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خودکش ہے کہ نہیں۔ خودکش ہے، 3-4 چینلز اس کو کہہ چکے ہیں کہ جس قسم کی تباہی ہے نہیں، تباہی تو وہاں پلانٹ کر بھی ہو سکتے ہیں، تباہی سے دھماکہ ہوتا ہے، بندے سے تو نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت اتنا کراؤڈ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے فائرنگ ہوئی ہے، فائرنگ بھی ہوئی ہے، اس کے بعد دھماکے 2۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری سیکورٹی جو ہے وہ امریکنز کے پاس ہے، طالبان تو اس گیٹ سے بہت دور، وہاں سے وہاں نہیں ہے، گیٹ سے بہت دور ہے، اور انہوں نے امریکن سے خود دے لی تھی، امریکن سے ٹرسٹ نہیں کرا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بائیڈن نے خاص طور پہ اپنی بریفنگ میں کہا کہ ہمیں اس ایئرپورٹ پہ دھماکے کا خطرہ ہے اور داعش دھماکہ کر سکتی ہے، داعش کر سکتی ہے۔ طالبان کی گزشتہ 3 سال کی پرانی پوسٹیں نکالیں، اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم جب داعش کے ساتھ برسر پیکار تھے، لڑ رہے تھے، تو اسٹیٹ ہیلی کاپٹرز آئے اور داعش کو اٹھا کے کابل لے گئے، جب داعش کو اٹھا کے وہاں لے گئے۔ اور وہ کہتے یہ ہیں کہ داعش جو ہے افغانستان کا فنامنا ہی نہیں ہے، کوئی پشتون، کوئی لوکل ہمارا داعش کے اندر شامل نہیں ہے، عرب ہیں جو بھاگ بھوگ کے اس کو سمجھ کے وہ آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ داعش جب وہاں بنی تھی اس وقت بھی ایک ڈوبی صورتحال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کروایا ہے، یعنی آپ کوئی پیغمبر ہے جو بائیڈن کہ جس کو اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ دھماکے کا خطرہ ہے، اور پھر دھماکہ ہو بھی جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس وقت ہوتا ہے کہ جب آلموسٹ امریکنز جو ہیں اپنی اس پہ ہیں اور کانفلکٹ بنا ہوا ہے، پوری دنیا جو ہے اس وقت امریکہ کے اوپر، یہاں تک کہ ہینری کسنجر جیسا بندہ آج آرٹیکل لکھتا ہے کہ انہوں نے مروایا ہے، امریکہ کی ساکھ ختم کیا ہے، امریکہ کی عزت ختم ہو گئی، ہم کہیں اور جا نہیں سکتے اور یہ نہیں ہو سکتے، یہ کام ہوا۔ اس وقت دھماکے کرنے کا مقصد 2-3 جو طالبان بتاتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت طیب اردگان نے کہا کہ ہم نہیں آتے، اور ہماری اس سے ڈائریکٹ نیگوسیشن شروع ہوئی، تو ہم نے اسے کہا کہ ہم جب امریکنس جو ہیں جائیں گے تو آپ ہمیں ٹیکنیکل طور پہ سپورٹ دے دیں تاکہ ہم اس ایئرپورٹ کو چلا لیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم ابھی آ جاتے ہیں۔ ان کی طالبان کی شرط یہ تھی کہ پہلے ترکی کی فوج واپس جائیں، باقی فوج کے ساتھ واپس جانا شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر ہمیں یہ ٹیکنیکل سپورٹ آ کے واپس جانا بھی شروع ہو گئی تھی ترکی کی فوج آج صبح۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر یا تو اس کا انفراسٹرکچر تباہ کر کے جانا چاہتے ہیں امریکن جو ہے اس کا ایئرپورٹ کا، یا کوئی ایسی صورتحال پیش کرتے، اب مذاق بہت بن رہے ہیں۔ بس آج ایک امریکنس نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ میں جب امریکن اس پہ گیا، اپنا جو بندے اتر رہے تھے، تو ایک بندہ جو تھا اس نے وہ مجھے ملا، اور اس نے باقاعدہ اس کا انٹرویو دیا، کہتا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں رکشہ چلاتا ہوں پشاور میں۔ کہتا میں اچانک تورخم بارڈر سے نکلا تو مجھے کسی نے کہا کہ امریکہ جانا ہے تو آ جاؤ۔ کہتا میں امریکہ میں بیٹھا، چلا گیا ایئرپورٹ پہنچا، کابل پہنچا، میں اس جہاز میں سوار ہوا، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ تو وہاں لطیفے ہو رہے ہیں نا ان کے ساری صورتیں، جو 20,000 بندے آئیں گے، کون آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ اور اس سہیل چین نے بڑی صحیح بات کی تھی اس دن، اس نے کہا بیسیکلی اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ فیئر مائگریشن نہیں ہے، یہ اکنامک مائگریشن ہے، اور یہ اکنامک مائگریشن افغانستان سے نہیں ہوتی۔ ایتھوپیا میں کیا ہو رہا ہے، یوگنڈا میں کیا ہو رہا ہے، کینیا میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، سارے امریکہ بھاگ رہے ہیں، سارے یورپ بھاگ رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں کو طالبان آئے ہوئے ہیں، وہاں سارے، اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایک تو موٹیو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اس دھماکوں کا کہ لوگ ایئرپورٹ پہ جائیں نا، اتنے خوف کا شکار ہو جائیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے نا، مسئلہ یہ بھی ہے، دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ امریکہ اپنے لوگوں کو اس وقت ٹیشو پیپر کی طرف پھینک رہا ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس کے ساتھ کام کیا ہے وہ سب کو یہی کہہ رہا ہے۔ آج ایک جو اس کا آرٹیکل چھاپا ہے نیو یارک ٹائمز نے، ایک افغان جرنیل کا، ڈپٹی کہتا میں ہیلمند میں تھا، اور میں مسئلہ یہ ہے تو میں وہاں پر لڑ رہا تھا، لیکن اچانک ٹیکنیکل سپورٹ ختم ہو گئی اور میں ان کو انگیج کیا ہوا تھا، مجھے کابل بلا لیا گیا۔ وہ بھائی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے بھائیوں کو مارنے گئے ہوئے تھے امریکن کے کہنے کے اوپر،
اور امریکن تمہیں چھوڑ گئے، تم کہتے تو امریکن تم پیچھے ہٹ جاتے، امریکن لڑتے. دوسری بڑی اہم بات اس کے اوپر میں دو تبصرے پڑھ رہا تھا ساتھ اس کے، کہ کوئی بھی جنگ عثمان صاحب پبلک سپورٹ کے بغیر نہیں جیتی جاتی. اگر افغان عوام طالبان کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ 60-70 لوگ تو یہ لوگ مرغابیوں کی طرح ذبح کر دیتے ہیں. پبلک سپورٹ ہوتی ہے. میں کل ایک ٹی وی چینل پہ یہی بات گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں امریکہ اپنی تمام مائٹ کے ساتھ 2 ملکوں میں تو گیا ہے، لیکن 3-4 ملکوں میں ویسے گیا ہے، اور وہ ملک تھے جہاں بہترین آرمیز تھیں. امریکہ عراق میں گیا، نہیں سنبھال سکی آرمی. امریکہ شام میں گیا، شام کی فوج تھی، سب کچھ تھا. امریکہ لیبیا میں گیا، کچھ نہیں کر سکے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو فوج ہوتی ہے جب مقابلے پہ آتی ہے، آج ہم بڑے فنیر بنتے ہیں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ آج اگر وہ یہ فیصلہ کرے نیٹو فورسز پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ داخل ہونا، تو اب پبلک سپورٹ آپ کی موجود نہ ہو، آپ ایک دن فائٹ نہیں کر سکتے. تو ہم ہمیشہ پبلک سپورٹ ہی ہوتی ہے تو فائٹ کرتے ہیں، اور ہمارا یہی تو وہ طاقت ہے ہماری. پبلک سپورٹ آپ کی جتنی ہے. میں آخری جو فکرے تھے ملا عمر کے بڑے کمال کے تھے. میں صرف ایک قصہ سناتا ہوں. جب ٹوٹل نیگوسیشن مکمل ہونے لگی نا، ختم ہونے لگی، تو امریکن نے کہا نہیں اب اسامہ بن لادن ہمارے حوالے کرو. تو کمرے میں سناٹا سا چھا گیا. تو ملا عمر نے پاکستان کے کافی جو وفد تھے بیٹھے تھے، ان کو دیکھا تو بڑی ایسی کر کے، تو اس سمجھ سے پاکستان ساتھ ہے. تو اس نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. ہم لوگ رگڑ لوگ ہیں، پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، ہم 20 سال بھی برداشت کر لیں گے اس جنگ کو، لیکن امریکہ تمہارے اوپر حملہ کیا، تم نہیں برداشت کرو، تم بڑے نازک لوگ. یہ صورتحال آپ خود دیکھیں کہ کیا تھی، کہ اب واقعی ہم نازک ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لاہور شہر میں اگر ایک قسم کی ایریل بامبنگ شروع ہو جائے جس طرح بغداد میں شروع ہوئی تھی تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں، کچھ صورت. تو پبلک سپورٹ وہاں تھی. دوسرا اور پبلک سپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں وہاں. دوسرا یہ ہے کہ آپ پیسفل سرنڈر. اب اس سارے سینیریو کے اندر یہ دھماکہ ایک کابل شہر کا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کو کہیں اور جگہ نہیں مل رہی. آج ان کا تقریباً تھوڑا بہت ایگریمنٹ جو ہے وہ شبرغان والے اس میں علاقے میں ہو گیا ہے. وہ جو ہے شبرغان کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے پنچیر والا، پنچیر میں ہو. اور پنچیر میں آپ جیسے ان کی پریزنس کتنی ہے، 1100-1200 لوگ. اور 1100-1200 لوگوں کا یہ روب ہوتا ہے کیونکہ پبلک چاہتی ہے کہ وہاں پر رہنا. انہوں نے احمد مسعود کو کہہ دیا کہ آپ اس کے ساتھ معاہدہ کرو، سب کچھ کرو. کوئی شہر ایسا نہیں جہاں 5 سے 7 یا 8 یا 10 طالبان زیادہ ہوں، لیکن وہاں پورے کے پورا یہ دھماکہ کیا اس لیے گیا ہے تاکہ اس ساری کی ساری سیکورٹی کو انڈرمائن کیا. لیکن ہوا ہے دھماکہ، لیکن جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بعد میں جا کے، جو پلانٹڈ ہوتا ہے اس کو وہ جگہ بنتی ہے، اس کے اندر گڑا سا بنتا ہے، خود کچھ کہو اس کے پرخشے اڑتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے سے ایویڈنس. ابھی تو خود کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اتنے بڑے کراؤڈ میں جہاں کم از کم 15-16 ہزار بندہ اکٹھا ہوا ہے، بلکہ بعض ایسٹیمیٹ میں 30 ہزار کے قریب بندہ اکٹھا ہوا ہے اس جگہ تو. اور 30 ہزار اور مستقل موجود ہے وہاں پر، اور روزانہ تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. چلیں یہ بریک لیتے ہیں. میرا خیال بریک کے بعد آتے ہیں تو اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.